درود پاک پڑھیں بھائی سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما وارزقنی فہما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدعاء دعاء عرفہ وخیر ما قلت والنبیون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہیں کہ آج ہم میدان عرفات میں اور یوم العرفہ میں اللہ کے روبرو، اللہ کے حضور احرام کی حالت میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اور پراگندہ جسم کے ساتھ اللہ کے حضور اور اللہ کے دربار میں ہم سب پیش ہیں. آج کا دن مبارک اور آج کی یہ جگہ مبارک اور آج کے دن کے اعمال بھی مبارک اور آج کے دن ہم سب کی سعادت کا دن. وقت مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحج کو، ذی الحج کے پہلے 10 دن کو سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن قرار دی. اور آج 9 ذی الحج ہے جس کو یوم العرفہ کہتے ہیں. تو یہ دن بڑا افضل دن ہے. آج ہی کا دن تھا جب میرے اور آپ کے آقا، دو جہاں کے سردار، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت للمشتاقین، حضور نبی کریم سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، عرفات تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جب فرمایا تو اس سے پہلے مکہ کے جو قریش تھے وہ عرفات نہیں آیا کرتے تھے، وہ مزدلفہ سے واپس چلے جایا کرتے تھے، وہ مزدلفہ تک آیا کرتے تھے. اور عام پبلک، عام لوگ وہ یہاں عرفات آیا کرتے تھے. قریش مکہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا مجاور کہتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم حمص ہیں. ایک لفظ آتا ہے حمص، ہم حمص ہیں اور ہم وی آئی پی ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے. یہ جو عرفات ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے وہ حدود حرم سے باہر نہ جانے کا بہانہ کر کے عرفات نہیں آتے تھے. عام پبلک عرفات آتی تھی. دو جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج فرمایا. وہی آپ کا پہلا حج تھا، وہی آپ کا آخری حج تھا. لوگ اس انتظار میں تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موقع پر سورہ بقرہ کی حج کے متعلق آیات اتاری. یہ آیات بڑی شاندار ہیں جو ہمارے اس حج کو چند آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بند کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ فرمائی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج فی الحج.
میاں حج کرو تو حج میں چند چیزوں سے پرہیز کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، زبان سے جنسی گفتگو نہ کرو، گناہ نہ کرو، اور حج میں اپنا سامان سفر ساتھ رکھو، خرچ ساتھ لے کے جاؤ۔ وَتَزَوَّدُونِي فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کے ضمن میں فرمایا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، میرے حبیب آپ بھی عرفات جائیں، جہاں پبلک اور عوام جا رہی ہے آپ بھی عرفات تشریف لے جائیں۔ تو میرے آقا عرفات تشریف لے آئے۔ عرفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرفات میں زوال کے بعد نماز ظہر اور عصر ادا فرمائی۔ اس لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر امام حاج کے پیچھے نماز ادا کریں تو ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں اکٹھے ادا کریں۔ حضور علیہ السلام امام الحاج تھے۔ آپ نے اس کے بعد جبل رحمت کے قریب وقوف کیا۔ اس موقع پر آج کے اس دن میں بڑی سعادت مسلمانوں کو یہ بھی نصیب ہوئی کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پر بے تحاشا وزن آ جاتا تھا، سردی کے موسم میں پسینہ آ جاتا تھا، اونٹنی بیٹھنے لگ جاتی تھی، اونٹنی کے ٹانگیں ٹوٹنے لگ جاتی تھی۔ اندازہ لگائیں حضور نے کتنا ہی تکلیف قرآن کریم کے لیے برداشت کی، وحی کے لیے برداشت کی۔ 6600 سے زائد آیات قرآنیاں ہیں، اور آپ پر یہ وحی اترتی تھی تو میرے نبی کتنی تکلیف برداشت کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اونٹنی بیٹھنے لگ گئی۔ اس موقع پہ یہ آیت اتری آج کے دن میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا۔ آج اس نعمت کو مستحضر کریں، یہ نعمت کسی بھی نبی کو نہیں ملی، کسی بھی نبی کی امت کو نہیں ملی جو نعمت اللہ نے میرے اور آپ کے آقا دو جہاں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کا دین مکمل نہیں ہوا، چونکہ ہر نبی کے بعد نبی آنا تھا، ہر رسول کے بعد رسول آنا تھا، اس لیے دین نہیں مکمل ہوا۔ آج حجۃ الوداع کے دن، عرفات کے دن میرے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی تو اس امت کو سعادت نصیب ہو گئی۔ آج دین مکمل، اللہ اکبر، اللہ کی نعمت مکمل، اللہ کے احکام مکمل، احکام آج کے دن تک مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد احکام کی کوئی آیت نہیں اتری، دوسری آیات تو اترتی رہیں۔ آج کے اس دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 14 ذی الحج کو مکہ مکرمہ احکام سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے، بس پھر محرم اور سفر کا مہینہ گزرا، ربیع الاول میں اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، تو دین مکمل ہوا۔ ایک تو آج ہمارے شکرانے کا دن ہے، ہمارا دین مکمل ہے، اللہ نے ہمارے لیے دین مکمل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بخاری شریف کی روایت ہے، ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے کہا امیر المومنین، ایک آیت ہے آیتن تقرؤونہا فی کتاب اللہ لو نزلت فینا لاتخذنا ذالک اليوم عیدا، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہماری کتاب میں اترتی ہم اس دن کو عید اور جشن کا دن بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں ہم جانتے ہیں اللہ نے اس دن کو ہماری عید کا دن بنایا ہے، میں جانتا ہوں وہ عرفے کا دن تھا، 9 ذی الحج کا دن تھا،
میں اس دن کو بھی جانتا ہوں جس وقت جس دن میں یہ آیت اتری ہے، اور اس مقام کو بھی جانتا ہوں جس مقام میں یہ آیت اتری ہے۔ اشارہ کیا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا جشن کا، پہلے سے اللہ نے عید کا دن بنا دیا، اور لوگوں باقی ساری دنیا کی عید کل ہے، حاجیو تمہاری عید آج ہے۔ کیوں؟ آج تم پر اللہ فخر کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یباہی باہل العرفہ بالملائکہ، اللہ آج کے دن عرفات کے حاجیوں کی وجہ سے فرشتوں میں، آسمان کے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، اور فخر کر کے یہ فرماتے ہیں کہ عبادی جاؤ شعثاً غبرا، میرے بندے مجھے منانے کے لیے آئے ہیں، ان کے جسموں پر گرد و غبار ہے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ آج کے دن حاجیوں کی خوشی کا دن ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ آج کے دن شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے، جتنا رسوا ہوتا ہے، جتنا خوار ہوتا ہے، پورا سال اتنا ذلیل نہیں ہوتا، پورا سال اتنا خوار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب حاجی اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں نے حاجی تجھے بھی معاف کر دیا، تو نے جن جن کے لیے دعائیں مانگی میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو شیطان اپنے سر میں خاک چھانتا ہے اور کہتا ہے میری محنت ضائع ہو گئی، میری محنت برباد ہو گئی۔ تو آج کا یہ دن ہے بھائیو، ہم گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہیں آج کے اس عرفات کے دن کے اندر، اور یہ وہ وادی ہے جو ہمیں دو چیزیں یاد دلا رہی ہے۔ یاد رکھیے، میں مختصر بات کرتا ہوں تاکہ زوال تک ہم تیار ہو جائیں، اور زوال کے بعد نماز ظہر ادا کر کے پھر ہم خطبہ سنیں امام صاحب کا، اور پھر ہم وقوف کریں۔ دیکھیے، دو عہدوں کی تکمیل کا دن ہے آج۔ ایک تو یہی میدان عرفات کی وادی نعمان ہے، اس وادی کا نام ہے وادی نعمان۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وادی میں اللہ نے آدم علیہ السلام سے پشت سے سارے انسان نکالے تھے، اور ان سارے انسانوں سے عہد الستو لیا تھا، جس کا قرآن کریم سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کو نکالا اور نکال کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو آج کے دن ہم نے اللہ سے اللہ کے بندگی کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی معبودیت کا، اللہ کے الہ ہونے کا، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے کا، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کا ہم نے عہد کیا تھا۔ آج کا دن ایک تو یہ عہد ہمیں یاد دلا رہا ہے، اور نمبر دو، کل قیامت کے دن اسی میدان عرفات میں اللہ میدان حشر قائم فرمائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ قیامت کا بھی ایک منظر ہے، جس طرح قیامت میں لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور قبروں سے اٹھ کر اللہ کے پاس دوڑ رہے ہوں گے۔ آج شام کو جب ہم عرفات جا رہے ہوں گے تو قیامت کا وہ منظر آپ کو نظر آئے گا کہ سب لوگ ایسے دوڑ رہے ہوں گے، گرد و غبار اور مٹی اور دھول کے ساتھ، گویا کہ ہم قبروں سے اٹھ رہے ہیں۔ آج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء عرفہ، ساری دعاؤں میں بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، آج کے دن کی دعا ہے۔ ساری دعاؤں میں بہترین دعا یوم الدعاء یوم العرفہ، عرفے کے دن کی دعا ہے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ سن لیجئے، خیر ما قلت والنبیون، میں نے زندگی بھر جتنی دعائیں مانگی، حضور فرما رہے ہیں میں نے زندگی بھر جتنی دعائیں مانگی، اور مجھ سے قبل نبیوں نے، مجھ سے پہلے کے انبیاء نے جتنی دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں
سب سے افضل دعا وہ یاد کر لیں، لا الہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی مشترکہ دعا ہے، اور حضور نے بہت سی دعائیں مانگی۔ آج جب ہم وقوف کریں گے ظہر کے بعد، وقوف کا معنی ٹھہرنا، رکنا، اس کے لیے مسجد نمرہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے بھائیو، اس کے لیے جبل رحمت پہ جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اپنی صحت اور اپنی جان کی حفاظت فرض ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اولا عمل ہے کہ ہم جبل رحمت پہ جائیں۔ لیکن اگر آپ آتے جاتے دھوپ کی لگنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور کل کی رمی متاثر ہوئی، پرسوں کی رمی متاثر ہوئی، طواف زیارہ کا فرض متاثر ہوا، تو پھر یہ ہمارے لیے زیادہ تشویشناک بات ہے۔ اگر کسی کی ہمت ہے تو ہم منع نہیں کرتے، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ عرفات پورا موقف ہے سوائے ایک وادی کے۔ حضور نے فرمایا ایک وادی محسب کے علاوہ باقی پورا عرفات موقف ہے، کہیں بھی وقوف کریں وقوف ہو جاتا ہے۔ حضور نے خود گنجائش دی ہے، حضور کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، اور آج کے دن حضور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے اپنی اونٹنی پر، کوئی لاؤڈ سپیکر، کوئی انٹرنیٹ، کوئی ریڈیو، کوئی ٹی وی نہیں تھا۔ یہ حضور کا کمال اور معجزہ تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ بھی خیموں میں بکھرے ہوئے تھے، حضور اونٹ پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، قصوہ اونٹنی پر، ہر خیمے میں حضور کی آواز یوں پہنچ رہی تھی جیسے اسی خیمے سے آواز آ رہی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو میرے بھائیو، وہ ساری دعائیں جو حضور علیہ السلام نے مانگی، اگر آپ کے پاس کوئی کتابچہ ہے تو وہ ساری دعائیں مانگیں، وہ ان میں کمال ہے۔ حضور کی فراست، حضور کی ذہانت، دور اندیشی، جو بھلائیاں ہو سکتی تھیں میرے نبی نے اللہ سے مانگی ہیں، جو خطرات ہو سکتے تھے میرے نبی نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، اور ان سب کے ساتھ کم از کم 100 مرتبہ یہ دعا جو حضور نے عرفے کے لیے سکھائی ہے، یہ دعا اللہ سے مانگیں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی، چونکہ اللہ نے آج کے دن کے بارے میں قرآن میں حکم دیا استغفار کرو، واستغفر اللہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، تم بھی عرفات جاؤ جہاں لوگ عرفات جا رہے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو واش کروا دینا، اللہ سے دھلوا دینا، اللہ سے اپنے چھوٹے بڑے گناہ معاف کروا لینا۔ حضور نے عرفات میں رو رو کر دعائیں مانگی، اور اللہ کے نبی کی 2/3 حصے دعا عرفات میں قبول ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی 1/3 حصہ دعا پھر رات کو مزدلفہ میں قبول ہوئی۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے۔ آج ہم بھی امت کے لیے دعا کریں، آج ہم بھی فلسطین والوں کے لیے دعا کریں، آج ہم بھی غزہ والوں کے لیے دعا کریں، آج ہم بھی اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے اور اس کی معاشی ترقی کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ امت کے لیے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا میں آپ کی امت کے سب لوگوں کو بخش دوں گا، ظالم کو نہیں بخشوں گا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام شام کو مزدلفہ تشریف لے گئے، وہاں اللہ سے پھر دعا مانگی، یا اللہ تو اس پر بھی تو قادر ہے کہ میری امت کے مظلوموں کو اپنی طرف سے حق تلفی ان کی کر دینا، ان کو آخرت میں دنیا کے اس حق کے بدلے جو ان کا تلف ہوا ہے تو جنت کی شکل میں دے دینا، اور میری امت کی ظالم کو معاف کر دینا۔ اللہ نے اپنے نبی کی یہ دعا بھی قبول کر لی، اور حضور ہنس پڑے،
ازواج مطہرات نے پوچھا آقا آج آپ کیوں ہنسے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ آج اللہ نے عرفات میں میری یہ دعا قبول کر لی تھی، لیکن ایک دعا رہ گئی تھی، آج اللہ نے میری وہ دعا بھی قبول کر دی ہے۔ اور بھائی دعا کی قبولیت صرف حضور کا خاصہ نہیں ہے، دعا کی قبولیت پوری امت کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو ان مسافروں اور ان معذوروں اور ان تکلیف والے لوگ جو گھنٹہ گھنٹہ واش روموں کی میں لائن بنا کر انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ان پہ ضرور رحم کریں گے۔ جو زمینوں پر لیٹے ہوئے ہیں، پسینوں سے شرابور ہیں، اللہ ان پہ ضرور رحم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے حال کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں، میں تمہارے استغفار کو سن رہا ہوں، گناہ معاف کروں گا، تمہارے حال پہ ترس کرنے والا ہوں، میں تمہارے حال پہ ترس کروں گا۔ اس لیے بھائیو تیاری کر لو، اور تیاری کر کے آج کے اس دن میں دعاؤں کا بھی اہتمام کرو، اور اگلی زندگیوں کے لیے اللہ سے مانگو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اور اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ جب تک یہ شور شرابہ ہے مل کے تلبیہ پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ بھائی حدیث میں آتا ہے حج دو چیزوں کا نام ہے، الحج والعج والسج، حج چیخ چیخ کر شور کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام ہے، حج خون بہانے اور قربانی کرنے کا نام ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ بھائیو وقوف کا جو وقت ہے وہ نماز ظہر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ خاص طور پر جو وقت غروب آفتاب سے پہلے کا ہے، یعنی جس کو عصر کی نماز کے بعد کا وقت آپ کہہ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد کا وقت۔ ہم جذباتی لوگ ہیں، شروع میں بہت محنت کر لیتے ہیں لیکن قبولیت کے وقت میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو جو عصر کے بعد کا وقت ہے یہ افضل وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں بھی دعا مانگنی ہے، غروب آفتاب تک اعمال کرنے ہیں، غروب آفتاب تک دعائیں کرنی ہیں، غروب آفتاب تک تلاوت کرنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، جو نیک اعمال کی توفیق ہو جائے وہ کرنی ہے۔ لیکن آج مغرب کی نماز ہم عرفات میں ادا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے آقا نے نہیں کی۔ دین تو حضور کی غلامی کا نام ہے، دین تو اتباع سنت کا نام ہے، دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ آج کے دن مغرب کی نماز وقت پہ نہیں ہے، آج کے دن مغرب کی نماز عرفات میں نہیں ہے،
ہم جب مزدلفہ پہنچیں گے اللہ نے یہاں وقوف کا حکم دیا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، دیکھو عرفات کا نام قرآن میں ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اللہ نے فرمایا پھر تم عرفات سے واپس آؤ، یہ راستے میں ہے، مینا کے راستے میں ہے مزدلفہ، تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام، مشعر حرام مزدلفہ کو کہتے ہیں، مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو آج کی رات بھی ذکر اللہ کی ہے، وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کی جائے گی، ایک اذان ہوگی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ایک ہی اذان دلوائی، پھر پہلے ہم مغرب پڑھیں گے، پھر ہم عشاء کی نماز ادا کریں گے اور پھر وہاں پر حسب توفیق اللہ کا ذکر کریں گے۔ آج کی رات مزدلفہ میں وہاں کنکریاں بھی چن لینی ہیں، مزدلفہ سے کنکریاں چننا یہ سنت ہے جو ہم نے کل ایک شیطان کو، ایک جمرہ کو، جمرہ عقبہ کو ہر بندے نے، ہر حاجی نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اور یاد رکھیے جو چل کر جا سکتا ہے اس کے لیے خود جانا واجب ہے، اور جو چل کے نہیں جا سکتا وہ کسی کو اپنا نائب بنا سکتا ہے۔ چنانچہ جو نائب ہے وہ پہلے اپنی کنکریاں مارے گا، پھر جس کا نائب ہے اس کی نیت سے کنکریاں مارے گا۔ تو 7 10 21 کنکریاں، 11 21 کنکریاں 12 تاریخ کے لیے، یہ کل کتنی ہو گئیں؟ 42 اور 7 کل 49، اور 13 کی رمی اختیاری ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ جو 13ویں کی رمی کرنا چاہے تو اسے تو بھی اجازت ہے، پہلے مکہ چلا جائے تو بھی اجازت ہے، لہذا 12 کو اگر کوئی شخص طواف، کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے پہلے مکہ چلا جاتا ہے تو اس کو 13 کی کنکریاں کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر 12 کو رات کو ہم مینا رہ جائیں گے تو پھر 13 کی کنکریاں مار کر ہمیں جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 13 کی رمی فرمائی تھی، تو اگر 13 کی رمی کرنی ہو تو پھر 21 کنکریاں 49 کے اندر اور شامل کر لے۔ یہ بھی نہ بھولیے آج کی کل 70 کنکریاں ہو جائیں گی، تو آج کی رات مزدلفہ سے یہ کنکریاں بھی چننی ہیں۔ رات کا قیام مزدلفہ میں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر کی خواتین کو اور چھوٹے بچوں کو آدھی رات کے بعد مینا بھیج دیا تھا، لہذا اگر کوئی معذور ہے یا خواتین تنگ ہو رہی ہیں اور اس کے پاس جانے کا انتظام ہے تو وہ آدھی رات کے بعد جا سکتا ہے۔ دیکھیے جو حضور نے کیا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اگر آپ رکنا چاہیں، بظاہر یہ ہے کہ ہمارے لیے اکیلے جانا مینا میں مشکل ہوگا، تو اس وجہ سے رکیں، تو فجر کی نماز اول وقت میں حضور علیہ السلام نے ادا فرمائی، یعنی کل فجر 10 کی صبح، تھوڑی دیر کا پھر وقوف ہے۔ یہ رات کا قیام الگ واجب ہے، صبح کا وقوف الگ واجب ہے، یہ 5-10 منٹ کا، پھر سورج کے نکلنے کی انتظار کوئی نہیں کرنی، بس پھر فوراً ہمیں مینا جانا ہے۔ اور کل پھر ہمارے ذمہ 3 کام ہیں، بلکہ 4 کام ہیں۔ پہلا کام شیطان کو کنکریاں مارنا، دوسرا کام قربانی، وہ اکثر حضرات کی حکومت کے پاس ہیں، شام کو 6 بجے کا وقت دیا ہوا ہے، احتیاطاً 2 گھنٹے لیٹ کر لیں اور پھر سر منڈوانا ہے۔ اور اگر اس دوران آپ پہلے جا کر بیت اللہ کا طواف کر لیں، طواف زیارہ جو حج کا تیسرا بڑا فرض ہے، پہلا فرض احرام، دوسرا آج کا یہ وقوف، اور تیسرا بیت اللہ کا طواف، اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ٹائم 3 دن ہے، 10 11 12، بغیر عذر کے تاخیر کی تو دم پڑ جائے گا۔ تو جنہوں نے پھر سعی اب پہلے کر لی ہے ان کو دوبارہ سعی کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے نہیں کی تو وہ طواف زیارہ کے بعد سعی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ حضرات کی قربانی میں وقت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ طواف کر لیں تو آپ طواف بھی کر سکتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ پھر ایک واجب ہمارے ذمہ رہ جائے گا،
اور وہ ہوگا جب ہم مکہ چھوڑ کے جانے لگیں گے تو پھر طواف وداع کریں گے۔ یہ پورے حج کی تفصیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا کے مطابق ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی بولتا دونوں نمازیں ملا کے پڑھنی ہے، کوئی بولتا ہے جو جیسے پڑھتا ہے اس کو، جو جیسے پڑھتا ہے پڑھنے دیں۔ دونوں طرح کے فتوے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو نہ چھیڑیں۔ مجھے انتظامی بات کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں، کنکریاں مارنے کا جو وقت ہے کل کے دن سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کل رات گئے تک مار سکتے ہیں۔ ویسے تو طلوع صبح صادق کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن مکروہ ہے سورج نکلنے تک۔ سورج نکلنے سے لے کر رات گئے تک پہلے دن کنکریاں مار سکتے ہیں۔ دوسرے اور تیسرے دن کنکریاں مارنے کا جو مسنون وقت ہے جس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے، وہ زوال سے لے کر اگلی رات گئے تک کنکریاں مار سکتے ہیں۔ نماز پڑھے فوراً ہم روانہ تو ہو سکتے ہیں۔ ہاں، روانہ ہو سکتے ہیں، بالکل۔ ہاں جی، ہمارے پہنچنے تک انشاءاللہ طلوع آفتاب ہو جائے گا۔ جی، ابھی جماعت کہاں کریں گے؟ یہاں جگہ بنا لیں، صفوں میں بیٹھ جائیں، جگہ بنا کر یہیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی وقت ہوگا خطبہ ہوگا انشاءاللہ۔